آپ کی نظر میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کوئی جواز قانونی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں اس ملک میں پہلے بھی کسی سیاسی جماعت پہ اے این پی کو پابندی لگانے کی کوشش کی گئی تھی جو سپریم کورٹ نے جس کی اجازت نہیں دی تھی. اٹ از اے ویری لینتھی اینڈ ٹیڈیس پروسیس. آپ کسی کی خواہش کے پہ اوپر کسی پولیٹیکل جماعت کو پہ پابندی نہیں لگا سکتے. اور جتنا بھی پروسیس آج آپ چلا رہے ہیں، جتنا بھی کام کر رہے ہیں، اس کی ریپرکشنز ہیں. پیپلز پارٹی ختم نہیں ہوئی، نون لیگ نہیں ختم ہوئی، تو پی ٹی آئی بھی ختم نہیں ہوگی. وی نیڈ ٹو لرن فرام دا ہسٹری. لوگوں کو آپ دیکھیں جس بندے نے جو جرم کیا ہے اس کو آپ سزا دیں، لیکن اس سے بڑھ کے دیکھیں نا، جب بھی سیاسی جماعت اپنی اوقات سے بڑھ کے، اپنے مینڈیٹ سے بڑھ کے کوئی حرکت کرتی ہے تو اس کے ریپرکشنز ہوتے ہیں. اسی طرح ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر یہ بات لاگو ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہ کے آپریٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو ایکٹ ان اکارڈنس ود لا. جب آپ اپنی دائرہ کار سے ہٹ کے نکلے بات کریں گے تو اس کا آپ ادارے کو بھی نقصان ہوگا، اس ملک کو بھی نقصان ہوگا، اور اس قوم کو بھی اس کو بھگتنا پڑے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اٹ از ناٹ اے سین وائس کہ آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو پابندی لگا دیں. اوکے ٹھیک ہے. جہاں وہ 9 مئی والے واقعات صحیح نہیں تھے اور بالکل بھی صحیح نہیں تھے اور پری پلان پری میڈیٹیٹڈ ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، خبریں کیا تصدیق ہو چکی ہے، بٹ دوسری طرف یہ ایکسٹریم ریاکشن بھی صحیح نہیں ہوگا. لیکن اب صورتحال ہو گئی ہے کشیدہ. آئیڈیل یہ ہوتا کہ انتخابات کے لیے وہ جو ایک سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ مل کر بیٹھیں اور مل کر بات چیت کریں، دونوں اطراف پر جب ایک لیگل بیٹل کے طور پر معاملے کو لڑا جا رہا ہو اور پولیٹیکل معاملوں کو اس قدر آگے لے جائیں کہ مل کر بیٹھنے کی بھی بات نہ ہو، تو پھر کبھی کبھی معاملہ لیگل بیٹل سے بھی آگے نکل جاتا ہے، جس طریقے سے اب ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے. کوئی وے آؤٹ آپ کو نظر آتا ہے بیرسٹر صاحب؟ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں نیکام. لاٹ آف واٹر از انڈر دا برج. دس کوڈ ہیو بین ڈیلٹ ود لاسٹ کپل آف ویکس. ابھی تو ایک ہی آپشن رہ گئی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک میں کوئی آئین کی تھوڑی بہت اوقات چھوڑنی ہے تو یو نیڈ ٹو فالو دی آرڈرز آف دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کے بینچ کے جو 3 ممبر بینچ کا ڈیسیژن ہے، آلدو آئی ڈڈ ناٹ ایگری کہ وہ 9 ممبر بینچ ریڈیوس ہو کے 3 ممبر بینچ بن گیا تھا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دس واز دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ. اور سپریم کورٹ کے آرڈر کو اپنے اپ ہیلڈ کرنا ہے. اور سپریم کورٹ کی اس ریویو پٹیشن کے بعد اس کو اگر سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ وہی رہتا ہے تو آپ سپریم کورٹ کے آرڈر ہی، ابھی ساری گیم آپ کی سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اس ملک کو، اس قوم کو یہ ادراک ہو جائے کہ آپ نے اب عدالتوں کے آرڈرز کو ماننا ہے تو شاید ہم کسی بہتری کی طرف جائیں. ادروائز ایوری پاسنگ ڈے از گیٹنگ ویری ڈینجرس. لیکن بیر صاحب آپ نے کہا بہت دیر ہو گئی ہے. ادھر عمران خان صاحب مذاکراتی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں، ادھر وہ سوچ رہے ہیں کہ بات کس سے کرنی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو وہ تو نہیں سمجھ رہے لیٹ ہو گئی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو جو فورسی کر نہیں پا رہے ہیں وہ سچویشن کو، یا ان کو سیریسنس نہیں سمجھ آ رہی ہے، یا ان کو سمجھ آ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ اب نائیوٹی کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں ایٹ دا مومنٹ عمران خان اینڈ ہز پارٹی دے آر ان اے ویری ڈیفیکلٹ سچویشن. تو اگر وہ ہوپ کر رہے ہیں کہ جی دیر از اے پاسبلٹی آف سم ڈائلاگ، تو میرے خیال میں ہوپ تو کرنی چاہیے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ تھوڑے سے لیٹ ہو گئے ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر دوسری طرف سے بھی اس چیز کو ویلکم کیا جائے تو دیکھیں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا، یہ کہ پرسنل ایگوز کا ایشو نہیں ہے. اس ملک میں کسی نہ کسی نے تھوڑا سا سٹیپ بیک کرنا ہے تاکہ یہ ملک کسی راستے پہ چل سکے. اور اس کے لیے ہم سب کو یہ دیکھیں نا، میں اور آپ تو ڈیسیژن میکر نہیں ہیں. جو ڈیسیژن میکرز ہیں، جن کے زیادہ سٹیکس بنے ہوئے ہیں، ان کو تھوڑا سا اپنے آپ کے اندر لچک پیدا کرنی ہے تاکہ یہ ملک چل سکے. ایٹ دا مومنٹ یہ ملک چل نہیں رہا.